السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 141 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور پہلے اپنا ٹرانسلیشن لکھیں۔ سورۃ نساء 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی لکھیے جی لفظی ترجمہ۔ الذین، وہ لوگ جو، یتربصون، یا وہ، یا کا مطلب وہ ہے، تربصون انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارا، فإن پھر، ان اگر، کانا ہو، لکم لام لیے، کم تمہارے لیے، پھر اگر ہو تمہارے لیے، فتح، من سے، اللہ کی طرف سے، قالو کہتے ہیں، علم، یہ حمزہ ہے، الف پہ جب کبھی کوئی حرکت آتی ہے تو اس کو ہم حمزہ پروناؤنس کرتے ہیں، اور اگر اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی تو وہ الف کہی جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا، کیا، لم نہیں، نکن نون، ہم، کن تھے، علم نکن کیا ہم نہ تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کے 4 پارٹس ہم نے کیے ہیں اور ایک ایک لفظ ہے بیچ میں، کیا، لم نہیں، نہ ہم، کن تھے۔ تو جب آپ اس طرح سے توڑ کے ترجمہ کریں گے، سمجھ کے کریں گے، تو آپ کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کوئی سی بھی آیت آپ لیں گے اور جب آپ اس کو توڑ کے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی آسانی کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے۔ کیا ہم نہ تھے، معکم 2 لفظ ہیں، مع ساتھ، کم تمہارے ساتھ، وا اور، ان اگر، کانا ہو، للکافرین، لام زیر لی کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، نصیب کوئی حصہ، قالو کہتے ہیں، علم پھر وہی حمزہ آ گیا، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، نستحوذ، شروع میں جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم، یہ وہی ہے جس طرح اگر شروع میں یا آ جائے تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، تا آ جائے تو مطلب تم ہوتا ہے، تو نون اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مضارع کی علامت ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم غالب آتے تھے، علم نستحوذ کیا نہیں ہم غالب آتے تھے، علیکم علی پر، کم تم پر، وا اور، نمنعکم شروع والا نون اس کا مطلب ہے ہم نمنع ہم نے منع کیا تھا، کم
تمہیں، بریکٹ میں لکھ لیں، یہاں پر اس کا مطلب اصل میں ہوگا بچایا تھا، یعنی ہم نے مسلمانوں سے تمہیں بچایا تھا، تمہیں ان کو تم تک آنے سے روکا تھا، یہ اس کا مفہوم بنے گا۔ اور لفظی ترجمے میں یہی آئے گا کہ ہم نے منع کیا تھا تمہیں، بچایا تھا تمہیں، کس سے؟ من سے، المؤمنین، مسلمانوں سے، مومنوں سے۔ فاللہ، تو اللہ، اللہ، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، شروع میں یا اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ کرے گا، بینکم، بینہ درمیان، کم تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اور لن، ہرگز نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب لن آتا ہے تو اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں ساتھ ہم ہرگز لگاتے ہیں، یعنی کہ بہت فورسفلی جب کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے تو وہاں پر آتا ہے لن، ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل، دے گا یا بنائے گا، اللہ، اللہ، للکافرین، لام زیر لی کے لیے، کافروں کے لیے، علی پر، المؤمنین، مسلمانوں، یعنی مسلمانوں پر یا مومنوں پر، سبیلاً، راہ، یا بریکٹ میں اس کے لکھ لیں غلبہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ ہرگز نہ دے گا۔ یقیناً، المنافقین، منافق، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یا کا مطلب وہ مضارع کی علامت ہے، اللہ، اللہ کو، اور ہوا، وہ، خادعوہم، خادعو، دھوکہ دے گا، ہم، ان کو، اور اذا، جب، قاموا، کھڑے ہوں یا کھڑے ہوتے ہیں، الی، طرف، الصلاۃ، نماز، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی سے، یراؤون، وہ دکھاتے ہیں، یا پھر مضارع کی علامت جس کا مطلب ہے وہ، اور راء ہوتا ہے دیکھنا، یراؤون، وہ دکھاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، یعنی ان کی نماز جو ہے وہ دکھاوے کی نماز ہوتی ہے، اور لا، نہیں، یذکرون، وہ ذکر کرتے یا وہ یاد کرتے، یا پھر شروع کا مضارع کی علامت ہے، اللہ، اللہ کو، الا، مگر، قلیلا، بہت کم، بہت قلیل،
مذبذبینا، متذبذب ہیں، اس کو کیا اردو کروں، متذبذب ہیں یا ڈاماڈول ہیں. بینا درمیان، ذالکا اس کے، لا نہیں، الا طرف، ہؤلائی ان لوگوں کے، وا اور، لا نہیں، الا طرف، ہؤلائی ان لوگوں کے، یعنی نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، یعنی نہ مسلمانوں کی طرف نہ کافروں کی طرف، دونوں کے درمیان میں لٹکتے رہتے ہیں. وا اور، من جو یا جسے، اور جسے، یضلل بھٹکا دے، اللہ اللہ، فلن تو، لن پھر لن آ گیا جس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. ابھی تک ہم نے نہیں کے 3 عربی لفظ پڑھ لیے ہیں. لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، اور لن کا مطلب بھی نہیں ہے، لیکن لن میں ہرگز ساتھ ایڈ ہوگا. ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. فلن اور ہرگز نہیں، تجدہ، آپ، تا کا مطلب تم ہے، یہ مضارع کی علامت ہے. جیسے یا ہم نے پڑھا، نون پڑھا. تا تم یا آپ، تجدہ آپ پائیں گے، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ. یا ایہا الذین اے لوگوں جو، آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، شروع کا تا جو ہے پہلے والا اس کا مطلب ہے تم، تتخذو تم بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من سے، دونی سوائے، المؤمنین مومنوں کے، یعنی مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. اتریدون، پھر یہ وہی آ گیا، یہ جو الف ہے اور اس کے اوپر حرکت آ گئی جس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا. یعنی اور تریدون یہ 2 الگ لفظ ہیں. کیا، تریدون تم چاہتے ہو، اس میں شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم، جو مضارع کی ایک علامت ہے. اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کہ، تجعلوا شروع کا تا تم، جعل بنانا، تم بناؤ، تجعلوا تم بناؤ، للہ لام زیر لی کے لیے، اور اللہ کے لیے، علیکم علی پر، کم تم یا اپنے یعنی علیکم اپنے پر یا اپنے خلاف، سلطانن کوئی دلیل، مبینن کھلی یا واضح. تھوڑا سا لیسن لمبا ہو جائے گا، لیکن اب 2 ہی آیتیں رہ گئی ہیں تو ہمارا یہ سپارہ ختم ہو جائے گا. پھر میں ان دونوں آیتوں کو بھی آج ایڈ کر دیتی ہوں. آپ تھوڑا سا لمبا سبق ہو جائے گا لیکن آپ انشاءاللہ کر لیں گے.
इन्ना यकीनन, अल मुनाफिकीना मुनाफिकीन, फिद दरकी फ़ी में, अद्दर की दर्जे में, यानी फिद दर की दर्जे में होंगे, अल असफली सबसे नीचे, सबसे नीचे दर्जे में होंगे मुनाफिक। कहाँ पर? मिनन नारी, मिन से, नार आग, आग में से या आग के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। वा और लन, फिर लन आ गया, हरगिज़ नहीं। इसका अगर आप तर्जुमा सिर्फ नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, ताजीदा तुम पाओगे, ता तुम के लिए है, लहुम लाम लिए, हम उनके लिए, नसीरन कोई मददगार, इल्ला मगर, अल्लज़ीना वो लोग जो, ताबू तौबा की, वा और, असलहू इस्लाह कर ली, वा और, एक तसमू मजबूती से थाम लिया, मजबूती से थाम लिया, बिल्लाही अल्लाह को, वा और, अखलसू खालिस कर लिया, दीनहुम दीना दीन, हम अपना अपने दीन को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, फ़उलाइका फ़ तो, उलाइका यही लोग हैं, मआ साथ, अलमुमिनीना मोमिनों के, वा और, सौफ़ा अनकरीब, युती देगा, अल्लाहु अल्लाह, अलमुमिनीना मोमिनों को, अजरन अजर, अज़ीमा बहुत बड़ा, अज़ीम। माँ का मतलब क्या भी होता है, जो होता है ना, जो भी होता है। आपने इसके 3 मतलब पढ़ लिए। माँ का मतलब जो भी है, कहीं कहीं पर माँ का मतलब नहीं भी होता है, और माँ का मतलब क्या भी होता है। माँ क्या, यफ़अलु करेगा, अल्लाहु अल्लाह, बि अज़ाबिकुम बि अज़ाबी अज़ाब, कुम तुम्हें, तुम्हें अज़ाब देकर, बि अज़ाबिकुम तुम्हें अज़ाब देकर, अल्लाह क्या करेगा, यानी अल्लाह तुम्हें अज़ाब, एक तरह से ये बताया जा रहा है कि नहीं देना चाहता। इन अगर, शकर तुम, शकर शुक्र करो, तुम शुक्र करो तुम, वा और, आमन तुम, आमन ईमान ले आओ, तुम और ईमान ले आओ तुम, वा और, काना है, अल्लाहु अल्लाह, शाकिरन कदरदान। अल्लाह के लिए के साथ जब शुक्र का लफ्ज़ आएगा तो ज़ाहिर है अल्लाह तो नहीं शुक्र करने की ज़रूरत अल्लाह को ना, तो यहाँ पर हम फिर शाकिरन का तर्जुमा करेंगे कदरदान। और है अल्लाह कदरदान, अलीमन जानने वाला, बहुत इल्म रखने वाला। जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिपारा ख़त्म हो गया, 5वां भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अब 6ठा सिपारा शुरू करेंगे। तो
اس کی تھوڑی ٹرانسلیشن جو ہم نے کی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ تو یہاں پر اس کا کیا میننگ بن رہا ہے کہ جو وہ منافقین کے بارے میں یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں یا منتظر ہوتے ہیں کس چیز کے، کہ اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کا پلہ بھاری ہو جائے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو اب یہاں پر بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ جو منافقین کا طبقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اور وہ ہر دور میں یہ طبقہ موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ صرف ان کے مفاد کے مطابق چلتا ہے، یعنی وہ سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ جس طرف ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ اسی طرف لڑک جاتے ہیں اور سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر ایسے لوگوں کی مزید وضاحت کی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اسی طرف وہ چل پڑتے ہیں، یعنی جس طرف ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرف ان کی موومنٹ ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کا ایک حال بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس دور میں جو کہ جنگیں ہوتی تھیں مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں، تو اگر تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو تو مال غنیمت میں حصہ لینے کی خاطر وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کسی وجہ سے لیکن ہم تمہارے ساتھ تھے، تو ہمیں بھی اس مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ تو فائدہ نظر آیا نا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اگر کافروں کو فتح ہو جاتی تو پھر ان کو یہ کہتے کہ ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی، یعنی ان کو کہتے کہ ہم اگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر واقعی شامل ہو کر تم سے لڑتے تو تمہیں تو کبھی فتح ہو ہی نہیں سکتی تھی، ہم تو بیسیکلی تمہاری حفاظت کر رہے تھے مسلمانوں سے، تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو اس وقت پھر یہ ان کے ساتھ مل جاتے۔ تو اسی طرح سے یہ مفاد اپنا پہلے دیکھتے اور ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ بھی بدلتا ہے۔ تو یہ منافقین تھے دور نبوی میں جس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہترین مثال ہمیں سیاسی پارٹیوں میں مل جاتی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ رہی ہے، اور وہ فوراً اس پارٹی میں پھر شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی دوسری اپوزنگ پارٹی جو ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ سب منافقین کی نشانیاں ہیں جو کہ ان کا طریقہ کار ہے جو کہ ہر دور میں رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ لیکن اس آیت میں جو بات بتائی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہیں وہ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان جو اصل فیصلہ ہے وہ روز قیامت ہوگا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی، کوئی راستہ نہیں رکھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دے دیا کہ
وقتی طور پر ہو سکتا ہے یہ منافقین جو ہیں ان کو کامیابی مل جائے اپنے ان چالوں اور پلاننگز کی وجہ سے، لیکن اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کر دیں گے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اور ان کے بیچ بھی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا کہ مسلمانوں پر کافر جو ہیں وہ کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافر تو آج ہمارے دور میں تو کافر مسلمانوں پر غالب ہیں۔ تو یہ جو جن مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے وہ مسلمان، وہ مومن بننا ضروری ہے کہ مسلمان وہ والا مومن ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو پھر جب مسلمان ویسا مسلمان بن جائے گا تو اس مسلمان پر کافر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ یہ اس مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے ہے جی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ اصل میں یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ دھوکہ اللہ کو تو نہیں دیا جا سکتا، وہ اپنی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے، کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر اس سے کیا مراد ہے کہ اصل میں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ یہاں پر جو منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اسی طرح سے ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ جب حالات دیکھتے ہیں تو وہ بدل جاتے ہیں، مسلمانوں کی طرف ہو جاتے ہیں، اپنا فائدہ لے لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ لیکن ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی ڈھیل کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، غلط کام کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور ان کو ان کی پکڑ نہیں آ رہی دنیا میں، یا ان کو وقتی طور پر جو کامیابی مل رہی ہے، یہ بیسیکلی اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو جو یہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ اللہ ان کو کی طرف سے ایک دھوکہ ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اس سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں اور ہمارے اوپر اب کوئی آنچ بھی نہیں آ سکتی، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ لیکن در حقیقت یہ دھوکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا ہوا ہے، اور وہ اپنے گناہ میں اور اپنی سوچ میں اور آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ان کا جو سزا ہے وہ اور زیادہ سخت ترین ہوتی جا رہی ہے، جو کہ قیامت کے روز ان کو ملے گی۔ اور دنیا میں بھی پکڑ آ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ختم ہوتی ہے تو پکڑ آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں رہے، ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن بیسیکلی یہ اللہ کی ڈھیل ہے، جو اللہ کی طرف سے یہ جو ڈھیل دی گئی ہے، یہی اللہ کا وہ دھوکہ ہے۔ یعنی وہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ وہ کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے پھر ان کی ایک منافقین کی ایک نشانی بتائی گئی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی ہی سستی کے ساتھ۔ تو منافقین کی نماز کے بارے میں یہاں بتایا گیا۔ اب نماز کے بارے میں آپ دیکھیں تو یہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور بیسیکلی مومن اور کافر میں فرق کرنے والی یہ ایک ایسی، یعنی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی مسلمان یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ تو اگر جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ یہ تو مسلمان ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو یہ بھی پکا ہوتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نماز چھوڑ دے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ چونکہ منافقین اسلام میں داخل ہوتے تھے تو وہ سچے دل سے داخل نہیں ہوتے تھے، تو ان کا بتایا گیا کہ ان کی نماز کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے
کہ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں کی حالت یہاں بتائی جا رہی ہے کیا ہوتی ہے۔ ایک مومن اور منافق کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے وقت پر، بلکہ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور پھر بڑے خشوع اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا ہے، اور اس نماز میں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، یعنی وہ نماز اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس نماز میں۔ اور اس کے برعکس جو ایک منافق ہے اس کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ اس کی نماز میں کوئی خشوع نہیں ہوتا، بلکہ وہ نماز بھی جو پڑھتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ اب دور نبوی میں تو ظاہر ہے وہ منافقین جب مسجد میں آتے تھے تو وہ اسی لیے نماز پڑھتے تھے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن بیسیکلی وہ مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے، دل سے تو وہ وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے اور دیکھتے تھے، حالات کا جائزہ لیتے تھے کہ جس طرف حالات ہوں گے ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ان کا ایمان ہی اتنا پکا نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کی نمازوں میں ظاہر ہو۔ تو ان کی نمازوں میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ مین فرق تھا ان میں اور مومنوں میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو بہت سے قبائل پورے کے پورے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ تو وہ اب قبیلے کے تمام لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجبوری کے تحت قبول کیا، جن کے دل میں صحیح ایمان نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سب میرا پورا قبیلہ کر رہا ہے تو ان کو بھی کرنا پڑا۔ تو وہ پھر ان میں بہت سارے منافقین تھے کہ جن کے ایمان اتنے مضبوط نہیں تھے، ویک ایمان والے تھے، اور وہ حالات کے مطابق ان کا ایمان جو تھا وہ بدلتا رہتا تھا۔ جیسے کہ اللہ معاف کرے، مجھے تو لگتا ہے ہمارے ہاں ہم بھی اسی قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارا بھی ایمان اس لیول کا ایمان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب کرے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں، ڈاما ڈول رہتے ہیں، کبھی کفر کی طرف چلے گئے اور کبھی ایمان کی طرف آ گئے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ مکمل کافر ہیں نہ مکمل مومن ہیں، بس درمیان میں کھڑے ہیں اور اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ جس طرف ہمارا مفاد ہے اسی طرف ہم چل پڑیں گے۔ اگر کافروں کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جائے پھر اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتا۔ اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین اس شخص کو دیکھو گے کہ جو دو رخا ہوا، جس کے دو رخ ہیں، ان کے پاس آئے تو ان کے سے بن جاتا ہے اور ان کے پاس جائے تو ان سا بن جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر منافقین کے بارے میں یہ بخاری کی حدیث ہے، جو میں نے مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ تو اس لیے منافقین کا تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن کم از کم ہمیں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ڈبل فیس نہ ہو، کہ جو انسان جیسا ہے وہ ویسا ہی نظر آنا چاہیے، اور یہ اپنے مفاد کے لیے کبھی اس سے مل گیا اور کبھی اس سے مل گیا، یہ والے معاملات جو ہیں یہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اچھا، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی
سری حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہ جو آگے آیا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کیا ہے کہ وہ والی دوستی جو دلی دوستی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اہل ایمان کو کہ مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے اصل حمایتی مسلمان ہیں ان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اپنے راز و نیاز مت کرو۔ اور فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک سری حجت دے دو؟ یعنی کیا مطلب اس کا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم لوگ خود ہی اپنے خلاف ایک حجت فراہم کر رہے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارا محاسبہ کریں گے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگے، تب اس سوال کا تم کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ کیوں تھیں؟ اس طرح تمہارا یہ جو فعل ہے تمہارے ہی خلاف حجت بن جائے گا اس روز۔ تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگلی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بہت سخت آیت ہے منافقین کے بارے میں یہاں پر، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہیں یہ جن کا ذکر اوپر ہو رہا ہے یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں، اسی طرح سے جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور منافقین کا یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، اور جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا، کیونکہ کافر تو اپنے دین کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، مطلب وہ کافر ہیں تو کافر ہیں، لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ تو کسی کی بھی نہیں ہے، نہ کافروں کے ہیں نہ مسلمانوں کے ہیں، بس اپنے مفاد کے ہیں، جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے اسی طرف یہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ منافقین کے بارے میں جو ایک سخت ترین سزا ہے قیامت کی وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جہنم کا آگ کا سب سے جو نچلا درجہ ہوگا وہ ان منافقین کی جائے پناہ ہوگا، جائے قرار ہوگا۔ اور جبکہ دنیا میں کئی منافقین ہیں جو بڑے ان کو لگتا ہے کہ ہم تو اپنی منافقت سے بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس منافقت سے سب کو بچائے۔ منافقوں کی علامت کے بارے میں کچھ احادیث بھی آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ ہمیشہ خیانت کرے گا۔ تو اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 4 باتیں ہوں، جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، اس وقت تک کہ جب تک وہ اس بات کو چھوڑ نہ دے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے تو پھر گالم گلوچ کرے، برے الفاظ کے ساتھ، یعنی جھگڑے میں بہت گندی زبان استعمال کرے۔ تو یہ ہے منافقین کی نشانیاں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کہ آپ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ جو اس روز ان کو اس سزا سے چھڑوا سکے۔ ایک کنڈیشن آ گئی، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہاں پر یعنی ایک امید کی کرن نظر آ گئی کہ منافقین میں سے جو منافق تھے، لیکن ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی، نمبر 1، اور اپنی اصلاح کر لی، نمبر 2، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، نمبر 3،
اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اب یہاں پر ایک کنڈیشن آ گئی کہ جن منافقوں نے توبہ کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیا، توبہ کرنی ہے لیکن پھر اصلاح بھی کرنی ہے، اور پھر دین اسلام پر مضبوطی سے جم گئے، پھر ادھر ادھر نہیں ہونا، اور ان کی ساری ہمدردیاں اور وفاداریاں صرف اللہ اور اس کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے وقف ہو گئیں، اور اپنے آپ میں جب وہ یہ والی 4 صفات پیدا کر لیں گے، وہ جو پچھلی منافقت کی 4 صفات تھی ان کو ختم کر کے یہ والی صفات پیدا کر لیں گے، تو پھر اس اخروی سزا سے بچ جائیں گے جو ان کو پیچھے منافقین کو بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر لیں گے۔ تو یہاں پر ایک امید بھی اللہ تعالیٰ نے دلا دی کہ اس حد تک جانے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے اور وہ اپنے اندر منافقت کی تمام چیزیں دور کر کے یہ والی 4 خصوصیات پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس عذاب سے جو کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے والا ہے اس سے ان کو بچا لیں گے اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آگے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑے ہی قدردان ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور یہاں پر ہے اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو، وَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دیں، جبکہ اللہ تو بہت ہی قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ شکر کے بارے میں، شکر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت، اور اسکالرز نے اس کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ قلبی درجہ، یعنی انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی یا کسی بھی انسان کے احسانات کا اعتراف کرے۔ دوسرا درجہ قولی ہے، یعنی اس نعمت کو زبان سے اس کا ذکر کرے، اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے، اگر کوئی اور انسان احسان کرے تو اس کا بھی ذکر کرے۔ اور تیسرا عملی ہے، یعنی اس شکر کے اثرات اس کے اعضاء سے ظاہر بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ تینوں جو درجے ہیں یہ انسان کے اندر ہوں گے تو اصل شکر پھر ادا ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا بہترین فارم ہے شکر کی، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے تحاشا نوازا ہے، اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں۔ اللہ خواہ مخواہ تو عذاب نہیں دیتے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں فوراً اللہ نہیں پکڑتے بلکہ موقع دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بار بار بتایا گیا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ سزا ہے اس کی، یعنی کہ سزا بتا کے اس سے بچنے کے بار بار تذکرہ اسی لیے کیا گیا کہ تم اس سے بچ جاؤ اس سزا سے۔ تو یہ ہے شکر۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری زندگی تھی اس میں آپ رات کو اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر سوزش ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے تو آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے جواب دیا تھا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایفرٹ کرتے تھے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، تو شکر بھی ایک عبادت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم شکر کرو، میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور اللہ جو ہیں وہ قدردان ہیں، وہ اپنے بندے کے کیے ہوئے اعمال کی قدر فرماتے ہیں۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتے ہیں تو اللہ قدردان ہے، وہ قدر کرتے ہیں۔ انسان کے ساتھ ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں کہتے ہیں فلاں بندے سے میں نے اتنا اچھا سلوک کیا لیکن اس نے میرے اس سلوک کی قدر نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قدردان ہیں،
اور وہ سب جاننے والے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کون کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے پورا قرآن ختم کرنے کی توفیق دے اور ہم مل کر اس راستے پہ چلتے رہیں، اور اللہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔